سب سے پہلے تو ہم بات کریں گے کہ امریکہ کے حوالے سے کہ امریکہ میں ٹرمپ آ گئے ہیں، اور سب سے پہلے تو جب انہوں نے اپنی الیکشن کیمپین کی تھی اور انہوں نے دنیا میں پیس قائم کرنے کی بات کی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ وہ 24 آور میں جنگ جو ہے وہ ختم کروا دیں گے، اور خاص کر انہوں نے حوالہ دیا تھا فلسطین کا، اور اسی وجہ سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو مسلمان ہیں انہوں نے بھی بڑی حد تک ان کو ووٹ کیا تھا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ٹرمپ کے آنے سے فلسطین اور اسرائیل کی جنگ ختم ہو سکتی ہے، دنیا میں امن قائم ہو سکتا ہے؟ جی انہوں نے کہا تھا میں جنگیں ختم کراؤں گا، اور دنیا کا سب سے بڑا جو ان لوگوں کے نظر میں تھا وہ یوکرین وار تھا۔ ہمارے نظر میں تو ٹھیک ہے، آپ صحیح کہہ رہی ہیں، یہ فلسطین کے معاملات تھے، لیکن یہ دونوں جنگیں جو ہیں لوگوں کو یہ امید تھی الیکشن کیمپین کے دوران، ان کے اپنے الفاظ ایسے تھے، لیکن جو بھی ابھی انہوں نے اپوائنٹمنٹس کی ہیں وہ بڑے ہاکس کی ہیں، وہ پرو اسرائیل ہاکس ہیں، اینٹی چائنا ہاکس ہیں، اور پرو انڈیا ہیں اس میں سے بہت سے، تو اس میں اب دیکھنا ہی پڑے گا۔ لیکن چاہے وہ ہاکس ہوں یا جو بھی ہوں، دیکھا یہ گیا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ان کی مرضی ہوتی ہے وہ کرتے ہیں، لیکن جو ان کی سلیکشن ہے وہ کو اچھی اس لحاظ سے نظر نہیں آ رہی، پاکستانی پرسپیکٹو سے یا مسلمانوں کے پرسپیکٹو سے یا گلف سٹیٹس کے پرسپیکٹو سے، اور خاص طور پر فلسطین کے پرسپیکٹو سے، کیونکہ جو ان کے چوزن ممبرز ہیں کیبنٹ میں، ان کے جو کولیگز ہوں گے، سیکرٹری آف اسٹیٹ کے لیے انہوں نے جن کو مارکو روبیو کو جن کو لائے ہیں، ان کے بڑے سخت پروناؤنس پرو اسرائیل ویوز ہیں۔ اسی طرح جو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر جن کا نام لیا جا رہا ہے وہ اینٹی چائنا ہیں، اور ان کے اسرائیل کے تو جتنے بھی ان کی کیبنٹ ہے وہ سارے کے سارے بہت زیادہ پرو اسرائیل ہیں، اور اتنے زیادہ ہیں کہ ریپبلکن پارٹی بھی حیران ہو گئی ہے۔ لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بہت اسی طرح سے پالیسی میں ریفلیکٹ ہوگا؟ میرا اپنا یہ خیال ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے ایک بنیادی طور پر ایک بزنس مین ہے، اسی میں ایک امید نظر آتی ہے کہ وہ یہ دیکھیں گے کہ امریکہ کے مفاد میں کیا ہے۔ پہلے آپ نے پوچھا گلف کا، فلسطین کا، میں اسی لیے پہلے وہاں سے آؤں گا، یوکرین کی بعد میں بات کروں گا، کیونکہ یوکرین کا بھی ہم پہ اثر پڑتا ہے جو عام طور پر لوگ اندازہ نہیں کرتے۔ تو جہاں تک یہ ہے فلسطین کا، یہ ٹھیک ہے کہ جو ریپبلکن پارٹی کے جن لوگوں کو انہوں نے چوز کیا ہے وہ آؤٹ سائڈرز، فرنج ایلیمنٹس تھے، وہ کوئی ریپبلکن پارٹی کے جس کو آپ ریگولر قسم کے ممبرز کہیں یا ان کی نمائندگی ان کے ویوز کی نہیں کرتے تھے، بہت ایک ایکسٹریم فرنج کی کرتے تھے۔ لیکن جو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے خود وعدہ کیا ہے اس کے ان کو کئی چیزیں سوچنی پڑیں گی۔ ایک تو یہ کہ ان کی پرانی خواہش ہے ابراہیم اکارڈز کے سلسلے میں، وہ اسرائیل کا مسلمان ممالک سے، خاص طور پر سعودی عرب سے وہ نارملائز کرانا چاہتے ہیں۔ جو حالات ہو گئے ہیں، کئی تو ملک اتنے چھوٹے ہیں کہ ان کی اپنی آبادی بڑی کم ہے گلف میں، لیکن سعودی عربیہ ایک ایسا ملک ہے جس کی اپنی آبادی بھی ہے، اس لیے اس کو اپنی آبادی کا بہرحال خیال کرنا پڑے گا، اور وہ جو ہے وہ ان کو پتہ ہے کہ کس طرح وہ اندر سے ابل رہے ہیں۔ جتنے مسلمان ہیں، جتنی گلف سٹیٹس میں ہیں، جہاں بھی ہیں، وہ بہت ناراض ہیں امریکہ کی پالیسیز سے۔ اس لیے یہی وجہ ہے کہ کراؤن پرنس محمد بن سلمان انہوں نے یہ اعلان کیا، اور یہ حالانکہ پہلے جو یہ جنگ شروع ہوئی اس سے پہلے عموماً خیال یہ کیا جا رہا تھا کہ اسرائیل کو بہت جلد تسلیم کر لیں گے، لیکن اب یہ لگ رہا ہے کہ انہوں نے اعلان کیا ہے کہ وہ نہیں ایکسپٹ کریں گے جب تک 2 اسٹیٹ سلوشن نہیں آتا اور ایک فلسطینی ریاست قائم نہیں ہو جاتی۔ اس کا مطلب ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ یہ نہیں چاہتے کہ وہ ٹوٹلی نکل جائے مڈل ایسٹ سے اور سب کو اپنا دشمن بنا لے۔ میرا کامن سینس کہہ رہا ہے کہ شاید وہ یہ نہیں چاہیں گے۔ انہوں نے وہ لوگوں کو لے آئے ہیں جس سے اسرائیل خوش ہوگا، یہودی لابی بھی خوش ہوگی،
لیکن شاید ان کا جو بزنس انسٹنکٹ ہے، ایک بزنس مین کا انسٹنکٹ ہے، انہیں کمپیل کرے گا کہ وہ پالیسی ایسی بنائیں کہ نیتن یاہو کو یہ کہیں کہ بھئی تم نے ٹائم مل گیا، اب تم بس کرو. لیکن ساتھ ساتھ جو فلسطینیوں کا حال ہے ہمیں نہیں بھولنا چاہیے. اسرائیل نے تمام ہیومن رائٹس کی وائلیشن کی ہے، اور اس نے جو جینوسائیڈ، بلکہ کئی لوگ تو کہہ رہے ہیں کئی لوگ کیا کورٹس میں، انٹرنیشنل کورٹ میں لایا گیا کہ جینوسائیڈ کمٹ کر رہا ہے، اور جو لاز ہیں وار کہ ان کو فاقہ مستی پہ مجبور کر دیا لوگوں کو. اب کیا ٹرمپ کس وقت فیصلہ کریں گے، لیکن جو لوگوں کا وہ حال ہے وہ ناقابل بیان ہے.